बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अपने मोहतरम व्यूअर से वादा किया था कि बहुत जल्द जनाब सिद्दीक जान साहब से गुफ्तगू करेंगे, तो आज उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है और टाइम निकाला है। तो पहले बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया है। तो सबसे पहले हम आपसे सवाल करेंगे कि इमरान खान के केसेस के बारे में आप जो है इस वक्त क्या पोजीशन है और उनके केसेस क्या रुख अख्तियार करने जा रहे हैं। देखें, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से मैं डिटेल्स जो है ना वो आपके सामने और आपके व्यूअर्स के सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब जो है ना वो टोटल 5 केसों में गिरफ्तारी हुई। वैसे तो इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बने, लेकिन 5 केसेस ऐसे थे जिसमें इमरान खान साहब की जो है वो गिरफ्तारी हुई। सबसे पहले इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई जो तोशाखाना केस जो हुमायूं दिलावर के पास था, वो बड़ा एक अजीब तरीके से वो ट्रायल मुकम्मल हुआ। इधर से फैसला जल्दी सुनाया गया, फिर उसी वक्त इधर से भी फैसले की रिटर्न कॉपी नहीं आई, जस्ट उसने कोर्ट रूम में सुनाया और उधर पुलिस पहुंच गई इमरान खान को गिरफ्तार करने। वो तो सारा कुछ तय था। एक उसमें इमरान खान गिरफ्तार हुए, फिर इमरान खान साहब साइफर में गिरफ्तार हुए और अच्छा उसमें भी कन्विक्शन हो गई थी। तोशाखाना फौजदारी केस में हुमायूं दिलावर की अदालत में, साइफर में भी उनकी कन्विक्शन हो गई थी। अल कादिर में ट्रायल तीसरा चले आ जाते हैं, एक तरतीब से आ जाते हैं। तोशाखाना उसमें भी कन्विक्शन हो गई थी, इद्दत उसमें भी कन्विक्शन हो गई थी और 5वां जो है वो अल कादिर जो ट्रायल चल रहा है उसमें उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। यानी इमरान खान गिरफ्तार थे 5 केसेस में, 5 अगस्त से लेके अब तक। अब हुआ ये कि पहले तोशाखाना फौजदारी केस हुमायूं दिलावर की अदालत में वो सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। यानी एक होता है कि आप अपील करते हैं और आप कहते हैं कि मेरा जो फैसला है नीचे जो मेरे खिलाफ आया है वो गलत है और आप इसको मेन अपील को सुन के और इस फैसले को कलअदम कर दें और मुझे बाइज़्ज़त बरी कर दें। अच्छा, अपील जो है ना वो कई बार बहुत अरसा नहीं लगती, 2-2 साल नहीं लगती, 3-3 साल नहीं लगती। तो साथ एक एप्लीकेशन दायर की जाती है, सी में डाली जाती है जल्द सुनने के लिए। नहीं, जल्द सुनने के लिए नहीं। उसमें आप ये कहते हैं कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते जो अपनी बारी पे आएगी 2-2.5 साल बाद, तब तक फैसला मुअत्तल करके मुझे जमानत पे रिहा कर दें। तो इमरान खान साहब हुमायूं दिलावर वाले केस में तो सज़ा मुअत्तल हो गई और जमानत पे रिहा हो गए, लेकिन वो रिहा इसलिए नहीं हो सके कि उस वक्त तक उनकी साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। फिर खान साहब साइफर में भी कन्विक्ट हो गए। साइफर की मेन अपील सुन ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। मेन अपील इसलिए सुन ली कि क्योंकि जो इमरान खान साहब ने एप्लीकेशन दायर की थी ना, ये एक टेक्निकल नुक्ता है, व्यूअर्स को ज़रा मैं आसानी से समझा देता हूँ। हुआ ये था कि जब हुमायूं दिलावर वाला केस हुआ था तो उसमें पीटीआई के वकला ने पहले तो सज़ा मुअत्तली का कहा, फिर बाद में कह दिया कि फैसला ही मुअत्तल कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसके मुताबिक यह है कि अगर आपकी सज़ा मुअत्तल भी हो जाए, आप जमानत पर रिहा भी हो जाएं, तो आपकी सेंटेंस तो सस्पेंड हो जाती है, यानी आपकी सज़ा तो सस्पेंड हो जाती है जो आप काट रहे होते हैं, आपकी वो जो आपको कन्विक्ट किया गया ना, कन्विक्शन बरकरार रहती है। ठीक है, तो फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उन्होंने कह दिया कि इमरान खान साहब की कन्विक्शन सस्पेंड कर दी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक केस में इमरान खान कन्विक्टेड थे। 8 फरवरी से इलेक्शन से पहले ये तो 30 और फिर यकम 2 यानी 5 दिन में 3 सजाएं हुई ना, वरना तो पहले सिर्फ एक केस में इमरान खान कन्विक्ट। हाँ, बस उसमें इन्होंने जब ये दरखास्त दायर की और कहा कि इस फैसला ही मुअत्तल कर दें, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फैसला मुअत्तल नहीं हो सकता। आपने जब ओरिजिनल दरखास्त दायर की थी तब आप कहते, तब हम देखते, अब हम ये नहीं कर सकते। पीटीआई की लीगल टीम ने इमरान खान साहब ने वो फैसला चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो सुप्रीम कोर्ट में आज तक पेंडिंग है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जब इन्होंने ये दरखास्तें दायर की इस केस में, साइफर केस में, कि फैसला अब क्योंकि वो गलती से सीख गए थे जो पिछली बार गलती की थी, इस पर वो गलती नहीं की, इस बार डायरेक्ट उन्होंने कहा कि फैसला मुअत्तल कर दें और मेन अपीलें भी दायर कर दी। एक की कि फैसला मुअत्तल कर दें, एक की कि फैसला कलअदम करें। अब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा इस केस में, साइफर केस में, कि देखें हम अपना व्यू दे चुके हैं, 2 जजेस व्यू दे चुके हैं, डिवीजन बेंच जो हाई कोर्ट का है, कि फैसला मुअत्तल नहीं हो सकता। अब ये मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, अभी हम फैसला तो आपको मुअत्तल कर ही नहीं सकते। तो हम आपकी, अब क्योंकि आपकी 2 दरखास्तें हैं, एक की है कि फैसला मुअत्तल कर दें, एक है कि फैसला कलअदम कर दें, खत्म कर दें, हम आपकी अपील सुन लेते हैं। मेन ये बहुत बड़ी बात थी, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात थी। और इसको हमने तो जोड़ा 8 फरवरी के इलेक्शन से, कि 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से जो पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान की लाज रखी, भरम रखा, लब्बैक का इमरान खान के कहने पे निकले, तमाम तरह जुल्म जबर फस्तायत के बावजूद मैंडेट दिया। साइफर में क्या हुआ, इमरान खान बरी हो गए अभी बरी। ठीक है, अब पहला फौजदारी मुकदमा सजा मुअत्तल, साइफर में बरी। तीसरा था इद्दत वाला केस, फैसला महफूज हुआ, वो जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब वो दोबारा से मामला चला गया है एक और जज के पास। अब उसमें बुशरा बीवी का उन्होंने डायरेक्ट हाई कोर्ट कह दिया कि उनकी सजा मुअत्तल कर दें। खान साहब का मामला नीचे सेशन जज के पास है, एडिशनल सेशन जज के पास है।
افضل مجوکا کے پاس. اس میں اب انہوں نے کہا کہ سزا معطل کریں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ مین اپیل لیٹ ہو جائے گی, تو سزا ہی معطل کروائیں تاکہ باہر آنے کے لیے چانسز تو بڑھیں. یہ ہو گئے 3 کیسز. پہلے 2 میں ایک میں بری, ایک میں سزا معطل, تیسرا عدت میں ابھی تک اندر ہے جس کی ابھی اسی مہینے جون کے اندر فیصلہ ہو جائے گا, یا بہت لیٹ گیا تو 15 جولائی تک جائے گا, اس سے آگے نہیں جائے گا. چوتھے کیس پہ آ جائیں. چوتھا کیس تھا توشہ خانہ, جس میں بشرا بی بی اور عمران خان کو 14 سال سزا ہوئی, جس میں 2 کروڑ سے کم کا وہ گفٹ تھا اور بنا دیا 3 ارب. جب وہ کیس آئے گا نا, میرٹس کے اوپر ڈسکس ہوگا ہائی کورٹ میں, ایسی دھجیاں بکھیری جائیں گی, ایسا تماشا لگے گا. آپ آتے ہیں خود ہائی کورٹ, آپ آگے دیکھیے گا, طوفان ایک برپا ہوگا. جو نیب کی چھترول ہوگی, جو چیئرمین نیب ایکسپوز ہوگا, جو نیب کا ادارہ ایکسپوز ہوگا, جو ان کی غلاظت خباثت جو انہوں نے عمران خان کے خلاف کیا وہ جو ایکسپوز ہوگی, یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اتنا انہوں نے گھٹیا اور شرمناک انہوں نے حرکتیں کی ہیں. ایسی ایسی اس میں چیزیں ہیں کہ پوری قوم سنے گی تو دنگ رہ جائے گی کہ یار یہ بھی کسی ملک میں ہو سکتا ہے, کسی گئے گزرے ملک میں وہ چیزیں نہیں ہو سکتی جو انہوں نے پاکستان, جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا ہے وہاں انہوں نے. سوری سر, یہ بھی سنا ہے کہ وہ کسی انڈین پر بالکل ایسے ہی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہائی کورٹ میں آنے دیں نا, جب ڈسکشن ہوگی نا. آپ مجھے بتائیں 14 سال سزا تھی عمران خان کو اور بشرا بی بی کو, اور نیب نے 1 منٹ میں آپ کے کہہ دیا کہ سزا معطل کرنے میں کوئی اعتراض نہیں. کیوں بھائی؟ وجہ یہ تھی سر, جس دن وہ سنا جائے گا نا, یہ برقعے پہن کے آئیں گے نیب والے باہر جو اس کیس میں ملوث ہے نا, یہ اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. جو اس کیس میں گھٹیا اور مکروہ اور نیچ غلیظ کردار شامل ہے نا اس کیس میں, توشہ خانہ میں. ایک عدت والا تو خیر وہ بھی ایک ہے, لیکن اس میں تو بے شرمی اور ڈٹائی ان کی جب ہائی کورٹ کے لیول پہ آئے گی تو زیادہ رپورٹ ہوگی. ابھی تو آپ اندازہ لگیں رپورٹر رپورٹ ہی نہیں کر رہے. عدت والے کیس میں جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ اتنی وہ گھٹیا چیزیں ہیں, اتنی وہ گھٹیا چیزیں کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ رپورٹنگ نہیں سن سکتے. رپورٹرز کو رپورٹ کرتے ہوئے کراہت آتی ہے کہ یار یہ کس حد تک ہمارا نظام چلا گیا عمران خان کی دشمنی میں. تو یہ ہو گئے 4 کیسز. 5واں القادر میں ضمانت پر بھی ہو رہا ہے. یعنی اس وقت عمران خان صاحب اگر کسی ایک کیس میں اندر ہیں تو وہ ہے عدت کیس. عدت کیس کے علاوہ عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. ہاں عمران خان کو توشہ خانہ کے نئے کیسز بنانے کے لیے نوٹسز بھیجے گئے ہیں. وہ نوٹسز انہوں نے چیلنج کیے ہائی کورٹ میں. نیکسٹ ویک میں وہ سنے جائیں گے جس میں انہوں نے ان نوٹسز کو چیلنج کیا ہے, جو کہ آپ ایک معاملے کا ایک کیس بناتے ہیں, آپ ایک سے زیادہ کیس نہیں بنا سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ ہو گیا کہ ایک کیس میں اندر ہے, پھر یہ 9 مئی والے بھی کچھ کیسز ڈالیں گے. ایک یہ نیا کیس ایف آئی کا بنا رہے ہیں, یہ والا ٹویٹ والا. ایک اور بنا رہے ہیں وہ جو ایک صحافی کو انہوں نے کوئی شکایت کنندہ بنایا ہے کہ جی عمران خان نے پنڈی کے رپورٹر کو کسی کو بنایا ہے, وہ سارا معاملہ ہے. دیکھیں سر جی, اگر تو عمران خان کو رکھنا چاہیں تو 1 سال اور بھی رکھ سکتے ہیں اندر, یعنی ایک کے بعد ایک کیس بناتے جائیں. پھر لاہور ہائی کورٹ میں ملک شہزاد اب اوپر آ گئے سپریم کورٹ میں, وہاں پہ جو صاحب آئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے وہ کیا کرتے ہیں. تو جو ہے ہائی کورٹ یہاں پہ وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جب معاملہ جاتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے, لیکن انٹر کورٹ اپیل میں جاتا ہے تو پھر چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. تو قانونی طور پہ آپ بات کریں تو عمران خان میکسیمم 15 سے 20 دن ہے, یا بہت زیادہ کر لیں تو 1 ماہ ہے ایک اندر. اگر آپ بات کریں قانون کی, آئین کی, اور قانون اور آئین بھی وہ جو بالکل اپنی سب سے بدترین شکل میں اس وقت موجود ہے. آئین ہے تو نہیں نا اس ملک میں, قانون اس ملک میں نہیں ہے نا, عدالتوں کا کردار آپ کے سامنے ہے, لیکن جس شکل میں آئین قانون قاعدہ ضابطہ موجود ہے اپنی بدترین اور گھٹیا شکل میں, اس میں بھی آپ بات کریں تو میکسیمم 1 ماہ عمران خان اندر. لیکن رکھنے والے رکھ سکتے ہیں, 6 مہینے بھی اور رکھ سکتے ہیں. یہ سر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو باہر تنظیم ہے نا وہ کیا کرتی ہے. جتنا وہ ٹمپریچر اوپر لے کے جائے گی, جتنا وہ شدت بڑھائے گی, جتنا وہ دباؤ بڑھائے گی, اتنا تیزی سے عمران خان صاحب باہر آئیں گے. سر میں اب یہی سوال کرنے والا تھا کہ یہ جو باہر بندے پھر رہے ہیں 1 لاکھ ووٹ لے آئے ہیں خان صاحب کے نام پہ, یہ نہیں مشکوک نہیں لگتے؟ بالکل لگتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں سارے, جس سے بات کریں وہ دوسرے پہ ڈالے گا. ٹھیک ہے, مثلا میں نے پی ٹی آئی کے ایک بہت اہم رہنما کو کہا, میں نے کہا سر یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے, آپ یہ نہیں کرے, یہ نہیں کرے, یہ نہیں کرے, پنجاب کو آپ نے ویلا چھوڑا ہوا, یہ میں نے ساری باتیں پوچھی. آگے سے انہوں نے مجھے کیا جواب دیا, کہتے ہیں جا کے چیئرمین سے پوچھو, یعنی گور خان سے پوچھو. بھائی ہمیں کیوں پوچھتے ہو, اس کو بنایا ہے نا خان نے چیئرمین, وہ بتایا نا. اب آپ اگر یہ حالت ہوگی تو پھر آ گیا خان باہر, پھر آ گیا باہر. اگر یہ حالت ہوگی کہ جن کو پی ٹی آئی میں 20 سال ہو گئے ہیں, جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں, جو خان کے ساتھ پہلے دن سے کھڑے ہیں, اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جا کے غور سے پوچھو تو پھر آ گیا نا عمران خان. ٹھیک ہے,
دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جلسے جا کے سوات میں کرنے ہیں، گھر میں تو سارے شیر ہوتے ہیں، بالکل اپنی آپ حکومت میں کر رہے ہیں، پھر گراؤنڈ بھر جائے گا. ٹھیک ہے. آپ پنجاب میں نہیں نکل رہے. اچھا پنجاب کے اوپر یہ ایک الزام لگتا ہے کہ پنجاب جو ہے نا وہ نکلتے نہیں ہیں. میاں علی تو پنجاب ہے نا، ٹھیک ہے. میاں علی دے کتنے بندے سارے تو زیادہ میاں علی دے بندے کھلوتے رہن اس جیل ہوں آ کے انہوں نے ضمانت نہیں، کل پرسوں کا نہیں ضمانت تھی، ٹھیک ہے. وقت انہوں نے گھروں تو چھاپے مریندے پین، بالکل ٹھیک ہے. سال تو سارا تو زیادہ اندر جڑے کھلوتے رہن وہ میاں علی کھلوتے رہن، پلس عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین، اجاز چودھری، ملٹری کورٹس کے پاس جو ہیں صنم جاوید، یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے پنجاب کے لوگ یہ غلط بات ہے کہ نہیں نکلنا چاہتے. ہاں یہ جو بات لیڈ کرنے والا یعنی کون لیڈ کرنے والا کوئی نہیں نا. ہاں ایک گل منن والی ہے بھئی جڑے کے پی کے والے انہاں دی جرت، انہاں دی بہادری، انہاں دی دلیری انہوں سلام ہے، وہ دا کوئی میچ کو نہیں، ٹھیک ہے. اساں چلو میاں علی تے گل کریں تے میاں علی ویسے ہی وہ مزاج ملدے میاں علی والے تے کے پی کے والے دے، انہوں نے پیو ڈالے ٹھیک ہے. ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باقی پنجاب دے لوگ بھی نکلنا چاہنے. عمران خان جلے زمان پار کے چھائی تو لوگ نہیں گرفتار تھے ہوندے تا نا، روز میلہ ہونا، ٹھیک ہے. میلہ بھی ہوندا ہی اور وہ تو دربار اتنے لگویا ہے جی داتا صاحب دے باہر اتنے کیمپ یا اتنا رش کو نہیں ہوندا جتنا زمان پارک دے باہر ہوندا ہے. دیگاں پکدیاں پئیاں، ہر بندہ اپنا کیمپ لائی پیا ہے، ہر علاقے والا تے دیگاں چلدیاں پئیاں تے حلوے چلدے پین تے چاہ چلدی پئی ہے تے لنگر چلدا پیا ہے تے روٹی چلدی پئی ہے تے پورا تے ماحول ہے. لیکن لاہور میں نہیں گرفتار تھے ہوندے تا نا خان نو، ٹھیک ہے. اٹس مین کہ ایسی گل کو نہیں کہ پنجاب والے نکلنا نہیں چاہتے، لیڈ کرنے والا کوئی کو نہیں سر. نہیں تو نکلو، اگر نکلو نہ ہو پنجاب والے تو ووٹ کیوں دے رہا؟ ساری سیٹیں پنجاب وچ تقریباً جیتے ہیں، کلین سویپ کیتا ہے کے پی کے آر پنجاب وچ کلین سویپ تھی ہے، ٹھیک ہے. نون لیگ دا ٹوٹل 17 سیٹیں جیتی ہے. مسئلہ ہے لیڈ کرنے والا کوئی کو نہیں. انہاں دی ایک رائے آئی کہ بھئی تساں ہن کے پی کے نہ نکلو، کے پی کے نا 40 تو 45 بندے پرومیننٹ، بھئی انہاں 40-45 بندہ نوں نہ پنجاب دے ہر ڈسٹرکٹ وچ بھیج دیو. بھئی 40 بندہ ہے نا، بالکل وہ 36 37 38 مخلے ضلع ہو سن، بھئی ہر ضلع نا ایک کے پی کے والا بندہ بھیج دیو. جلے باہروں کو بندہ ویندا نا تو لوگوں ہور موٹیویشن آندی ہے، اتھوں دے میڈیا چ موٹیویشن آندی ہے، بھائی مہمان ہے یا ٹھیک ہے. دوجا مقامی لیڈرشپ ہے، کوئی ڈنڈی مارن والا ہے وہ بھی نہیں مریندا، بھئی گل اتنے تک پہنچ پئی سی، بھئی ہن تے باہروں ایک بندہ آیا ودے تک کچا چٹا ڈے گن سی. اے سارا فوکس کیتے پین کے پی کے تے، سارا ڈیپینڈ ڈرامہ وہ ڈرامے کرنے، خان نوں دکھاؤن واسطے ہوائی فائرنگ کرنا، گالیاں کرنا، اے کر دے سا او کر دے، بھئی کرو نا، کریندے کیوں نہ ہو. اچھا میں کوئی دسو بھائی یہ جڑا سارا سنیریو چل رہا ہے اس علی امین گنڈے پور کوئی کردار ادا نہیں کر سکنا؟ اچھا دیکھو علی امین گنڈے پور دے حوالے نال میرا یہ موقف ہے کہ وہ کول ٹائم زیادہ کو نہیں ہون، اچھا ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ خان بہت جلد وہ واسطے انہوں ایک فائنل وہ دے سی آپشن کہ بھئی یہ کرنا ہے، کرے سی تو ٹھیک ہے، نہ کرے سی تو گھر ویسی. گھر ونجن تو مراد یہ ہے بھئی جیڑے خان نال بے وفائی کیتی ہے وہ زیرو تھی گیا، ایک نیچ ایک منٹ 6 گھنٹے زیرو تھی گیا. میرا خیال ہے کہ فائنل کال خان جیڑا نا میرا خیال ہے نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ خان نو یہ نظر آتا پیا ہے کہ جون تے جولائی بہت اہم ہیں، اسے دے وچ بجٹ ہے، اسے دے وچ مہنگائی ہے، اسے دے وچ لوڈ شیڈنگ ہے، اسے دے وچ انسرٹینٹی ہے، اسے دے وچ عدالتاں دے اندر اہم فیصلے ہیں جون تے جولائی وچ، اسے دے وچ بہت زیادہ چیزاں خرابیاں. عمران خان یہ سمجھندا ہے کہ یہ تارے دشمن جلے پھسے ہوئے ہوئے نا بات تارے کو آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے اٹیک کرنے دا. بھئی تساں انتظار کرے سو بھئی وہ سارا لبڑ کے نے لگا بیٹھے ہوئے بعد میں نال بھیڑ ساں انہیں تھوڑی ہوندا ہے. تساں تو دشمن تے اٹیک اس ٹائم کریں دے جدوں پتہ ہے پھسا ہوا ہے. عمران خان کو پتہ ہے کہ اس ٹائم حکومت نظام سارا پھسا ہوا ہے، بہت ساری شیء یہ آئیڈیل ٹائم اٹیک کرنے دا. اچھا وہ جڑے سپریم کورٹ جڑے خان صاحب نے پیش ہے تساں آئے ہو جی میں اندر ہوں تے کنے کوئی خان صاحب نے بارے دسو بھائی؟ دیکھو خان دیکھو نا ایک تو بڑی امپورٹنٹ گل ہے وہ ہے کہ خان بہت رسپیکٹ نال گل کیتی ہے، کوئی شاؤٹ نہیں کیتا. خان نے میں ایک تبدیلی ڈٹھی ہے بھئی خان پہلے نا کوئی یہ گل تھی پی ہونی جیڑی خان نو پسند نہیں آندی اور خان نو پتہ ہوندے بھی یار فضول گل ہے، خان غصہ کریندا آئی خان بہت باڈی لینگویج پتہ لگدا ہے بہت ڈسٹرب ہے یار کہ چبلیاں بنیندے پئے ہو. ہن خان بدل گیا. اچھا وہ جیڑیاں گلاں تھینیاں پئیاں نا سپریم کورٹ خان ہسدا آئی انجوائے کریندا آئی کہہ کے لیندا آئی، وہ نال پولیس والے بیٹھے ہیں انہاں دساندا آئی بے جیڑی گل کریندے پر بڑی فضول گل ہے بے کنجی گل ہے اس طریقے نال خان کریندا آئی. بات خان دیکھو نا یہ 2 بار چیف جسٹس پاکستان پوچھا قاضی فائزہ بھئی ہور کو گل کرے سو اس کہ کوئی گل نہ کرے سا اس کو کیش ہوتی ہے کوئی ڈیسپریٹ کو نہیں میں لمبی چوڑی گل کرنی او میں کر کے دی بس ٹھیک ہے چاہے تو گھنٹہ ہور اوپر در آویا لیکن اس ادھے گھنٹے دے اندر 35-37 منٹ دے اندر اس ہر گل کھول کے رکھ دیتی ہے جو اس کرنی ہے. شکریہ سر. سر ویلکم. امید ہے کہ تساں سارے ویورز انجوائے کیتے سی اور تازہ ترین تک اطلاعات پہنچانے کی کوشش کی ہے. بہت بہت شکریہ.